اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے رکوع کی ابتدا میں یہودیوں کے ایک سوال کا ذکر ہوا تھا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اے نبی کریم آپ سے اہل کتاب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تم پیغمبر ہو تو آسمان سے یہ پوری کتاب اکٹھی کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ کیا ہوا کہ کبھی ایک آیت سنا دی، کبھی دو آیتیں سنا دیں، کبھی ایک سورت سنا دی، کبھی ایک صفحہ سنا دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اکٹھی کتاب لاؤ ورنہ ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، تو فرمایا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جیسا کہ وحی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ اب تو بتاؤ کہ نوح علیہ السلام پر کون سی اکٹھی کتاب نازل ہوئی تھی؟ حالانکہ اصولی طور پر تم ان کو نبی مانتے ہو، اور ان کے بعد پھر بے شمار پیغمبر تشریف لائے ہیں، ان پر کون سی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ اب یہ بتانا تمہارا فرض ہے، کیونکہ یہ معیار تم نے قائم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے کہ آپ اکٹھی کتاب لے کر آؤ پوری، تو ہم نبی مانیں گے ورنہ نہیں۔ تو جب تم ان کو پیغمبر مانتے ہو، نوح علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہو، ان کے علاوہ بے شمار پیغمبر نازل ہوئے، بے شمار پیغمبر آئے جن پر اکٹھی کتابیں نازل نہیں ہوئیں، ان کو پیغمبر مانتے ہو اور سب پر اکٹھی کتابیں نازل نہیں ہوئیں، تو مزید تفصیل فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف۔ اب یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، ان پر کون سی اکٹھی کتابیں نازل ہوئی تھیں؟ جبکہ تم ان سب کو نبی مانتے ہو اور تھے بھی نبی یقیناً۔ والاسباط، اسباط یہ سبتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اولاد در اولاد، معنی بنے گا کہ اور اولاد در اولاد کی طرف وہی بھیجی، کیونکہ بہت سے پیغمبر ان کی اولاد میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، مگر سب کے پاس اکٹھی کتابیں نازل نہیں ہوئیں۔ وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی۔ وہ ایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، مگر ان کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ وہ یونس اور یونس کی طرف وہی بھیجی، کتاب نہیں ملی۔ وہ ہارون اور ہارون کی طرف وہی بھیجی، مگر کتاب نہیں ملی۔ ہارون علیہ السلام تورات کو ماننے اور منوانے کے پابند تھے۔ وہ سلیمان اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی، مگر ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ ان سب کو تم پیغمبر مانتے ہو، اب تمہارا معیار کہاں گیا کہ اکٹھی کتاب نازل ہو تو پیغمبر مانیں گے، اگر اکٹھی کتاب نازل نہ ہو تو پیغمبر نہیں مانیں گے؟ تو ان سب جن کے ابھی نام گنوائے ہیں ان سب کو تو پیغمبر مانتے ہو۔
اور ان سب پر کتابیں بھی اکٹھی نازل نہیں ہوئی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ اب کسی کو کتاب ملی اور کسی کو نہیں ملی، جن کو کتاب ملی وہ بھی نبی ہیں، جن کو کتاب نہیں ملی وہ بھی نبی ہیں، کیونکہ 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں، قرآن کریم، تورات، انجیل اور زبور۔ ان میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان کے علاوہ بھی قرآن کریم میں صحف موسیٰ کا تذکرہ ہے، صحف ابراہیم کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اور بے شمار اس کے علاوہ قطعی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، وَرُسُلًا، اور ان کے علاوہ کئی رسول تھے، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، تحقیق جن کے کچھ حالات ہم نے آپ پر بیان کیے اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول ہے جن کے حالات ہم نے بیان نہیں کیے آپ پر۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پر تشریف لے جاتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ صحیح قول کے مطابق معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ سورۃ النجم میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے، اس کے متعلق فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، یہ پیغمبر تھے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اللہ تعالیٰ کے حکام ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، اور انکار کرنے والوں کو عذاب سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں کہ تم پر عذاب آئے گا مرنے کے بعد، قبر میں بھی اور قیامت والے دن بھی، اور پھر دوزخ میں بھی۔ تو یہ پیغمبر اس لیے بھیجے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ اور عذر رسولوں کے آنے کے بعد، کیونکہ اگر پیغمبر تشریف نہ لاتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا نہیں کرنا ہے، بہانہ بنا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرما کر یہ بہانہ ہی ختم کر دیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر پیغمبر کی بات نہ سنیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو مشرکین مکہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ نہ سنو اس قرآن پاک کو، جب پڑھنے لگے تو شور مچایا کرو۔ اس طرح جو ہے وہ وهم ينهون عنه وينأون عنه، خود بھی قرآن سے روکتے تھے تو دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ جعلوا اصابعهم في آذانهم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، واستغشوا ثيابهم، اور کپڑے اوڑھ کر اپنے اوپر رضائیاں ڈال لیتے تھے تاکہ قرآن کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے پیغمبر بھیجے تاکہ کل کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہ کر سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اہل کتاب نے کہا تھا کہ اگر تو نبی ہے تو قرآن اکٹھا کیوں نہیں لاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم ہارون، یونس، ابو ایوب، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، ان پر کون سی کتابیں نازل ہوئیں؟ نبوت کے لیے صرف وہی شرط ہے، وہ ان کی طرف آ رہی ہے، پہلے نبیوں کی طرف بھی وہی آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی۔ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ساری باتیں سننے کے بعد کہنے لگے لا نشہد لک بالنبوہ، جو مرضی تم کہو ہم تیری نبوت کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنے دلائل سننے کے بعد بھی کہنے لگے جی ہم تیری نبوت کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اقرار نہیں کرتے اور اگر تم گواہی نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اس چیز کی جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلم، نازل کیا اس کو اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں جو معصوم ہیں، مگر ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا کہ یہ کتاب اس نے نازل فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔